جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبہ میں خطبہ عطا کیا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار لا کر آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر۔ پھر ذرا بولیے، ذرا پیار سے بولیے، اب محبت سے بولیے گا، ابو بکر زندہ باد۔ سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار لا کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، آقا جس کے دروازے پہ چل کے گئے ابو بکر، آقا جس کے دروازے پہ چل کے گئے ابو بکر، آقا جس کے دروازے پہ چل کے گئے ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے پہنچا ہے ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑ کر سراخوں میں رکھا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ہے ابو بکر، جس نے اپنی چادر کا اپنی گود کا بستر بنایا ہے ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ہے ابو بکر۔ غار کے اندر کس نے سلایا تھا؟ آقا علیہ السلام کو سلانے والے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کے بارے میں بات کرتے ہو، جس دن سانپ نے اس غار میں ڈنسا تھا، برداشت نہ کر سکے ابو بکر، برداشت نہ کر سکے تو آقا نے دم کیا، دوبارہ کبھی درد ہوا ہی نہیں۔ وہ کون تھے؟ ابو بکر، جس کی آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پر آ کر گرے ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پر لگایا ہے ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر آئے ابو بکر، معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے جو پہنچا ہے ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا، خود خوش ہوا ہے ابو بکر، جو قباء کے مقام پر سب سے پہلے پہنچا ہے ابو بکر، قباء کے مقام پر پہنچ کر اپنی چادر کو آقا کے اوپر تان دیا ہے ابو بکر۔ کون؟ ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا۔ خادم کون؟ مخدوم کون؟ جس نے قباء کی مسجد کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ہے ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ہے ابو بکر۔ کون؟ ابو بکر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثانی اثنین ابو بکر اذ یقول لصاحبہ، کہا ابو بکر والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس کو کہا قرآن نے وہ ابو بکر، اولئک هم الصادقون، جس کو کہا وہ ہے ابو بکر۔ بدر میں جو آقا کے ساتھ تھا ابو بکر، بدر کے میدان میں سجدے کی حالت میں جس نے آقا کو گلے میں لگایا ہے ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا وہ ہے ابو بکر، جس نے عثمان کو روانہ کروایا وہ ہے ابو بکر۔ آقا کی زندگی میں جس نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی وہ ہے ابو بکر، جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا وہ ہے ابو بکر۔ آقا کی وفات کے بعد جس نے لوگوں کے ایمان کو سنبھالا ہے وہ ہے ابو بکر، جس نے آقا کی وفات کے بعد لوگوں کے ایمان کو سنبھالا ہے وہ ہے ابو بکر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا، جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے وہ ہیں ابو بکر۔ پھر ذرا کہو، جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے وہ ہیں ابو بکر۔ ابو بکر کے بارے میں بات کرتے ہو، آقا ایک دن بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے کہا مجھے چندے کی ضرورت ہے، مجھے چندہ چاہیے۔ آقا علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، عمر چلے جاتے ہیں، عمر کہتے ہیں سبقت کا وقت ہے، میں سبقت ابو بکر سے لے لیتا ہوں۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عمر کہتا ہے میرے اعمال بڑھ جائیں گے، میں اس سے زیادہ سبقت لے جاؤں گا۔ عمر بھاگتے ہیں، گھر سے آدھا سامان اٹھا کر لا کے آقا علیہ السلام کی جھولی میں رکھ دیتے ہیں۔ ابو بکر بھی جاتے ہیں، ابو بکر اپنا سامان لے کر آتے ہیں، آقا عمر سے پوچھتے ہیں عمر کیا چھوڑ کر گھر میں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آدھا لے کر سامان آ گیا ہوں، آدھا ابھی گھر میں پڑا ہوا ہے۔ ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سب کچھ لے آیا ہوں، چھوڑ کر تو آپ کی محبت آیا ہوں۔ اللہ مجھے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر تان بازی کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ میرے ابو بکر کے بارے میں کوئی ایک غلط فہمی نکال کر دکھا دیجئے گا۔ وہ کون ابو بکر تھے؟ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر جا رہے تھے، لوگ ابو بکر کو ملتے تھے، خادم کون ہے مخدوم کون ہے اس میں فرق کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے اوپر چادر تان دی تاکہ لوگ دیکھیں، اور تم کہتی ہو انصاف، کون سا انصاف مانگتی ہو؟ وراثت کا انصاف لیتی ہو؟ میرے ابو بکر سے بڑھ کر انصاف دلانے والا کون ہے؟ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی انصاف دنیا میں نہیں دینے والا۔ صحابہ سے بڑھ کر
انصاف دلانے والا کون